کہ ہم بڑا حقیر سامان ساز و سامان لے کے آئے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہماری پیمائش پوری کر دیجیے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور اپنی طرف سے صدقہ بھی کر دیجیے۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے اس انداز سے پیش ہونا چاہیے، اللہ ہماری نمازیں بھی اس قابل نہیں ہیں، روزے اس قابل نہیں ہیں، اللہ ہماری دیگر اذکار اور چیزیں اس قابل نہیں ہیں جو تیرے اور تیرے نبی کے بتائے گئے معیار کے مطابق ہوں، لیکن اللہ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اللہ یہ حقیر سی نیکیاں تیرے پاس لے کے آئے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اللہ جب تو نے میزان لگانا ہے تیرے سے ہاتھ باندھ کر عرض ہے، اللہ ہمارے میزان کو پورا کر دے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ چیزیں مانگا کریں، تاکہ ابراہیم کی سیرت کا اور اس کا اثر ہمارے اوپر ہو، کہ ابراہیم نے ہی یہ بات کہی تھی، لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ رب العالمین مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، آواز سے کھولو، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف اس خالق کائنات جل شانہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین اور رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، خالق کائنات نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے
انبیاء کا سلسلہ بعثت اور رسالت ہر امت اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور رب کائنات نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ رسلاً قد قصصناہم علیک، کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ انبیاء اور رسولوں میں خالق کائنات نے کچھ انبیاء کو نبوت کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے شریعت بھی عطا فرمائی، اور شریعت کتاب کی صورت میں یا صحیفے کی صورت میں عطا فرمائی۔ اور ہماری شریعت مطہرہ میں جس نبی اور رسول کو شریعت دی جاتی ہے، اس نبی کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ جو صحیفہ دیں یا کتاب دیں، ہمیں یہ تو علم ہے کہ اسے شریعت کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ اگر رسولوں کی تعداد تاریخ میں دیکھیں تو ان کی تعداد انبیاء کی 1,24,000 تعداد میں سے 313، 14 یا 15 کے قریب رسولوں کی تعداد ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں یا صحیفے عطا فرمائے۔ اب ان انبیاء اور رسولوں میں سے بھی اللہ رب العالمین نے ان میں سے بھی کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور وہ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ تیسرے سپارے کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسولوں کی جماعت ایسی ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ فضیلت اس خالق کائنات نے عطا فرمائی کہ منہم من کلم اللہ، کسی سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے درجات علیہ عطا فرمائے ہیں۔ یہ اس خالق کائنات کی عطا کی گئی اس کی فضیلت ہے، یہ کسی بندے کا کسبی مقام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطائی مقام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان انبیاء اور رسل میں اس خالق کائنات نے اولو العزم پیغمبروں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اولو العزم پیغمبر وہ ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری لڑی کے حوالے سے، اس خاندان کے حوالے سے جو اپنی زبان اقدس سے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، وہ سنن نسائی میں حدیث میں اسی طرح کوٹڈ ہیں کہ آپ نے فرمایا ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ کریم بیٹا، اس کا باپ کریم، عزت والا، عظمت والا، اس کا باپ کریم، عزت اور عظمت والا، اور اس کا باپ بھی کریم، عزت اور عظمت والا۔ 4 شخصیات کے نام لے کر یہ پہلے صفات بیان کر کے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں جاننا ضروری ہیں تاکہ عقائد کی پختگی، نظریاتی اعتبار سے یکسوئی، اور ہماری جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے عقیدے کے لحاظ سے، تاکہ ہمارے اندر ملاوٹ نہ رہے، اس میں حضرت ابراہیم کے عقیدے کو جاننا ضروری ہے کہ آپ نے نہ صرف خود اپنے عقیدہ توحید پہ
جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا اس پہ پختگی عطا فرمائی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا درس بھی دیا ہے۔ اور آپ تصور کیجئے کہ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ایک امت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ صفات اور خاصیات اور وہ آزمائشوں کی مختلف اقسام جو کوئی امت بھی شاید مل کر اس کو صحیح معنوں میں اس کو ثابت نہ کر سکے، وہ اکیلے ابراہیم نے اپنی شخصیت کے ساتھ پوری کر دی۔ اور قرآن کریم میں اسی حوالے سے ہی یہ بات کہی گئی ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت ایک امت کی اور ایسی شخصیت ہے قانتاً اللہ کی فرما بردار، اور فرما بردار بھی ایسے للہ حنیف، اللہ کی طرف یکسو ہو کے اپنا تعلق اسی رب سے بنانے والی ذات ہے، وہ شخصیت ابراہیم کی ہے۔ شاکر لانعمہ، اس رب کائنات کی عطا کی گئی نعمتوں پر اس کے قدردان بھی اگر کوئی شخصیت نے صحیح کردار ادا کیا ہے تو وہ شاکر لانعمہ کا صحیح مصداق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور میرے بھائیوں، ابراہیم ہی کی یہ شخصیت ہے کہ سورہ نحل کی 123 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ملت سے بھی تعبیر کیا، اور ہم اپنی زبان میں ملت قوم کو کہتے ہیں، ایک قوم کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ وہ ملت آپ کی شخصیت کا مجموعہ بھی ہے، وہ ملت ایک دین کا تصور بھی ہے، وہ ملت ان اجتماعی اوصاف کا مجموعہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جن صفات باکمال سے جس شخصیت کو متصف فرمایا ہے وہ ابراہیم کی شخصیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے کہ آپ اس ذات کی پیروی کریں، اس شخصیت کی پیروی کریں جس کو اجتماعی اوصاف سے ہم نے نوازا تھا، وہ ابراہیم کی شخصیت تھی۔ اور آج بھی میرے بھائیوں، ہماری ذاتی جسمانی لحاظ سے جو مختلف تبدیلیاں ہیں، وہ جن کو ہم فطری صفات کہتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری میں ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی فی زمانہ عشرہ ذی الحج جاری ہے، اور ہم میں سے ہر مومن مسلمان اس بات کا خواہاں اور خواہش مند ہے کہ وہ اچھی سے اچھی قربانی کرے، اور وہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، دین سے اور ان کی ذات سے متصف ہو کر ہم تک پہنچی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلے توحید کا درس سنیں۔ یہ باتیں صرف سننا مقصد نہیں ہے، جو باتیں آپ 5، 7، 10 جتنی بھی سنیں، ان باتوں کو میرے بھائیوں جس طرح ابراہیم نے اپنے گھر میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ کو تبلیغ کی ہے، یہ صفات سن کر ہمیں ہر مسلمان کو اس طرح کا مبلغ بننا چاہیے، اس طرح کا پریچر بننا چاہیے، اور اس انداز سے تبلیغ کرنا چاہیے کہ چاہے باپ نے گھر سے بھی نکال دیا ہے لیکن ابراہیم نے توحید کا درس نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، یہ بات کی ضرورت ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے کردار میں اس کی عکاسی ہونی چاہیے۔
اللہ رب العالمین کا پر ایمان کا درس دے رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ سورہ یہ انبیاء ہے 56 نمبر آیت ہے، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ تمہارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی رب۔ میرے بھائیوں، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو ابتدائی الفاظ سکھاتے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کی تھی کہ یہ بطور باپ، بطور ماں، ہماری والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت دی ہے، تو کئی بدقسمت والدین ایسے بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے، بہت سارے اچھے بھی والدین ہیں جو بچے کو لفظ اللہ سے اس کا آغاز کراتے ہیں، اس کو یہ بولنا ہے، لیکن کتنے بدقسمت وہ والدین ہیں جو کسی کے پاس اپنا بچہ پیش کر کے کہتے ہیں یار اس کو سنے، گانا بہت اچھا گاتا ہے، یہ گندی گالی فلاں والی بہت اچھی دیتا ہے۔ ہم اپنے بچے کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اس بچے کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ بات نقش کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا تجھے بھی رب نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی رب نے پیدا کیا ہے، یہ جو تجھے بولنے کی صلاحیت ہے یہ بھی رب نے عطا فرمائی ہے، یہ سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت بھی رب نے عطا فرمائی۔ یہ بچے کے ذہن میں اس انداز سے پختہ ہو جائے کہ وہ بچہ اس رب کائنات کا ایسا پیروکار بڑا ہو کر بن جائے کہ جس ذات نے مجھے اتنی صفات سے نوازا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو میرے علاوہ، انسان کے علاوہ نہیں نوازا، مجھے عبادت بھی اسی ذات کی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدے کی پختگی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، رسولوں پر ایمان کا درس ہمیں یہیں سے ملتا ہے کہ صرف یہیں پہ نہیں کہ حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے یا اپنے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ہمارا تو اسلام اتنی وسعت والا ہے کہ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کی، میرے بھائیوں، نبوت کی صحت کے قائل ہیں اور اس کو ماننے اور تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام اتنی وسعت والا ہے۔ ابراہیم نے اسی بات کا اعلان خود کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زینت بنایا سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی آزمائش کی، ابراہیم کو آزمائش میں کامل اور مکمل پایا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا، جد الانبیاء بنانے لگا۔ آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو رہتی دنیا تک اسی طرح ہی فالو کیا جائے گا، اتباع کی جائے گی۔ ابراہیم کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ کیا یہ میری اولاد میں ہر کسی کو نصیب ہوگا؟ نہیں، آپ کی اولاد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا ہے، آپ کی اولاد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے عیسیٰ کی نبوت کا بھی انکار کیا ہے، اور آپ کی اولاد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے دیگر بنو اسرائیل کی نبوت کا، ان کے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ یہ امامت، یہ انبیاء کا شرف ہوتی ہے، اور یہ امامت کا شرف انبیاء کو ملا کرتا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا امام ہوتا ہے، اور جہاں جہاں پہ جو نبی آیا ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت کا قائد، لیڈر اور امام بنایا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے انبیاء کے پیروکاری نہیں کر سکے، ان کو فالو نہیں کر سکے، ان کے متبع نہیں بن سکے، ان کی اطاعت نہیں کر سکے، وہ ظالم شمار ہوئے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یہ صرف انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی شخصیت، حضرت ابراہیم نے، آپ تصور کیجئے
آسمانی کتب پر ایمان لانے کی بھی دعوت دی. اور ہمیں اس بات کا پرچار کرتے ہوئے بطور مسلمان ہمیں خوشی ہوتی کہ ہمارا دین کتنی وسعت والا ہے. قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے. سورہ آل عمران کی 65 نمبر آیت میں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. اہل کتاب حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرنے کی بنیادی وجہ یہ، حضرت ابراہیم ایک یکسو شخصیت ہے، موحد شخصیت ہے، توحید کے علم بردار ہیں. یہودیوں نے دعویٰ کیا یہ یہودی، عیسائیوں نے دعویٰ کیا یہ عیسائی ہیں. تو قرآن کریم نے اس کو نگیٹ کر کے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے. آج کوئی بھی عیسائی اپنی نسبت وہ ابراہیم کی طرف کرے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ابراہیم توحید والے تھے، توحید کے علم بردار تھے. عیسائیوں نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر کے توحید کا انکار کر دیا ہے. ابراہیم یہودی نہیں تھے، کیونکہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ثابت کر کے اپنے ہاں توحید کو داغدار کر کے مشرکوں میں اپنا شمار کروا لیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم ایک یک طرفہ مسلمان تھے جو صرف اللہ کی توحید کے قائل تھے، اسی کے علم بردار تھے. اور آپ کی آل میں اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے سب نے اسی توحید کے علم کو بلند کیا ہے، تھاما ہے اور اسی کا ہی پرچار کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی شخصیت ایسی، آپ کی ذات ایسی کہ آپ نے ایمان کے دیگر اجزاء بھی ہیں. اللہ پر ایمان کی بات سن لی، کتابوں پر ایمان کے حوالے سے سن لیا، اور اسی طرح رسولوں پر ایمان کے حوالے سے سن لیا. آخرت پر ایمان کے حوالے سے سنیے. سورہ صاد ہے 23واں سپارہ 45 اور 46 نمبر آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. آپ ذکر کیجئے ہمارے بندوں کا جو آخرت کو یاد کرنے والے، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا. اللہ رب العالمین نے انہیں مخصوص کر دیا تھا. کس اعتبار سے؟ کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو قوت بصارت عطا فرمائی. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ایسا خالص کیا آخرت کا تذکرہ کرتے کرتے، آخرت کو یاد کرتے کرتے اللہ رب العالمین کی یاد میں مگن رہتے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور جو پسندیدہ چیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان میں شامل کر لیا. یہ ہمیں یاد کرنے والے ہیں، ہم ان انبیاء کو یاد کرنے والے. میرے عزیز بھائیوں، انسان سارا دن بیٹھ کر اپنی دنیاوی چیزوں کو گنتا رہتا ہے، تصورات میں رہتا ہے کہ میری فلاں جائیداد اس کا کیا بنے، میرا فلاں مال اس کو میں نے بیچنا ہے، خریدنا ہے، میرا فلاں لاٹ وہ فلاں جگہ سے آ رہی ہے، فلاں مال فلاں جگہ پہ بھیجنا ہے. سارا دن اس سوچ میں مگن رہتا ہے. میرے بھائیوں، ابراہیم کی سیرت کو سننے والوں، اور سنیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، وہ ہمارے ہاں چنیدہ لوگوں میں، پسندیدہ اور منتخب شدہ لوگوں میں سے تھے. اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟
انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کے گھر کا تذکرہ کر کے آخرت کا تصور ذہن میں لا کر اسی سوچ میں مگن رہتے تھے۔ کبھی ہم نے سارا دن آپ 24 گھنٹوں کو کیلکولیٹ کر کے تصور کریں ہم نے آخرت کو کتنا یاد کیا ہے، اس میں رب کو کتنا یاد کیا ہے، ہمارا نتیجہ نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ آپ دیکھیے کیلکولیٹ 1 منٹ میں ہم کر لیتے ہیں۔ صبح اٹھے نماز پڑھی، ہم نمازیوں کی باتیں کرتے، دنیا داروں کی ہم باتیں نہیں کرتے، یعنی ہم اپنی باتیں کرتے ہیں جتنے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کچھ اذکار کیے، کوئی 2-4 ادھر ادھر چکر لگائے، جا کے سو گئے۔ اٹھ کے ناشتہ کیا، نہائے، جمعہ پڑھنے آ گئے، عبادت کر لی، ذکر سن لیا، بہت اچھی باتیں، یہ ساری چیزیں اچھی۔ اسی طرح گھر میں گئے، جا کے گپے شپے لگائیں، سوئے یا کوئی اور کام کیے، دنیا کے کام کیے۔ اسی طرح عصر ہو جانی ہے، مغرب ہو جانی ہے، عشاء ہو جانی ہے، ہم نے موبائل بھی کچھ 4 گھنٹے دیکھنا ہے۔ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے نا جب سوئیں رات کو، میرے بھائی میرے عزیز ذرا تصور میں لانا، جب رات کو اذکار آپ لیٹے کر رہے ہوں گے نا، سونے والے اذکار بستر پر، اس وقت سوچنا میری یہ والی بات کہ آج کا دن آخرت کو کتنا یاد کیا ہے۔ کوئی وہ تصور جو اللہ کے سامنے محشر کا میدان لگنا ہے، جنت کا، جہنم کا، اس رب کے عذاب کے حوالے سے، اس کی نعمتوں کے حوالے، کتنا ہم نے آخرت کو یاد کیا، کتنا ہم نے یاد کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اپنا نتیجہ ہمارے سامنے خود آ جائے گا، اور یہ چیزیں سیکھ کر جب انسان کو پتہ ہو کہ مجھے سزا ملنی ہے نا، جرم کی ریشو کم ہو جاتی۔ چور کو پتہ ہو کہ میرا ہاتھ کٹ جانا ہے، وہ چوری کرتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا میں نے پھنس جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم گناہ کے قریب اسی لیے جاتے ہیں، گناہ میں لذت اس لیے محسوس ہوتی ہے، اور گناہ میں اٹریکشن اس لیے پاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ دنیا بڑی لمبی ہے، ابھی ہماری زندگی بڑی لمبی ہے، جب مریں گے دیکھی جائے گی۔ ابھی کون سا ہمارے اوپر موت آنے لگی ہے، تو موت نے کون سا ہمیں ویک اپ کال دے کے آنا ہے کہ اب ہمارے 4 مہینے رہ گئے ہیں تو اس وقت تک نیکیاں کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ موت پوچھ کر نہیں آتی ہے، موت بتا کر نہیں آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت آئے گی اور جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، لا یؤخر، اس میں 1 منٹ بھی مہلت نہیں ملے گی۔ سوچئے کہ ہم نے آخرت کو یاد کر کے ہم نے اپنی تیاری کتنی کی۔ میرے بھائیوں، یہ آخرت کو یاد کرنا یہ تو انبیاء کی صفت ہوا کرتی تھی۔ تو عزیز بھائیوں دیکھیے، آپ تصور کریں، والدین ہمارے بھی تھے، ہیں بھی، کئی خوش نصیب ہیں جن کے والدین ماں باپ دونوں ہیں، کسی کا والد نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے دونوں نہیں ہیں۔ تو یہ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں اس میں یہ بات پلے باندھنے والی، آخرت کا فکر تھا تو تب اللہ سے یہ دعا مانگی۔ سورہ ابراہیم کی زینت اللہ نے بنائے 41 نمبر آیت میں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انوسنٹس ہوتے ہیں، اس کے باوجود معافی اپنے لیے مانگ، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کم از کم ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ۔ اور میرے بھائیوں، اور جس کو سرتاج الرسل آپ کہتے ہیں، سید الانبیاء جن کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے، وہ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کریں کہ رب کو سامنے ہم نے آخرت میں پیش ہونا ہے۔ اپنے آپ سے اندر اندر سوال کیجئے، ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ اگر تو ہم استغفار ہزاروں میں کرتے تو ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گی۔ لیکن ہزاروں کیا، 700 کیا، 70 کیا، میرا تو خیال ہے ہمارے منہ سے 7 مرتبہ بھی استغفر اللہ نہیں نکلتا، اور اپنے اعمال کا ہمیں خود ہی پتہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔
یہ ان شخصیات کی بات ہے جو معصوم عن الخطا تھے، جن کے گناہ کا شائبہ تک جن کی طرف سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم عن الخطا بنایا، یہ ان کی بات ہے۔ تو ہماری نیکیوں کا ایک کا بھی یقین نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ یہ سوچیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں نا، وہ گئے حضرت یوسف کے پاس، جا کے کہنے لگے یہ کسی بھی بادشاہ کے سامنے نا انسان کا اپنے آپ کو نیچا کر کے پیش کرنا، یہ وہ قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، کہ ہم بڑا حقیر سامان، ساز و سامان لے کے آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، ہماری پیمائش پوری کر دیجیے، وتصدق علینا، اور اپنی طرف سے صدقہ بھی کر دیجیے۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے اس انداز سے پیش ہونا چاہیے، اللہ ہماری نمازیں بھی اس قابل نہیں ہیں، روزے اس قابل نہیں ہیں، اللہ ہماری دیگر اذکار اور چیزیں اس قابل نہیں ہیں جو تیرے اور تیرے نبی کے بتائے گئے معیار کے مطابق ہوں، لیکن اللہ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اللہ یہ حقیر سی نیکیاں تیرے پاس لے کے آئے، فاوف لنا الکیل، اللہ جب تو نے میزان لگانا ہے تیرے سے ہاتھ باندھ کر عرض ہے اللہ ہمارے میزان کو پورا کر دے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ چیزیں مانگا کریں، تاکہ ابراہیم کی سیرت کا اور اس کا اثر ہمارے اوپر ہو کہ ابراہیم نے ہی یہ بات کہی تھی لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ رب العالمین مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ہم نے کتنی مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اللہ، ابراہیم تیرے جلیل القدر پیغمبر نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اس دن رسوا نہ کرنا، ہم نے یہ دعا کتنی مرتبہ اللہ سے مانگی ہے کہ اللہ ہم نے بھی تیرے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف باتیں اپنے تک نہیں ہیں، یہ باتیں جائیں جا کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ باتیں بتایا کریں۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو گاڑی سکھانی ہو ساتھ بٹھا کے سکھاتا ہے، کاروبار کے ٹرکس بتانے ہو ساتھ بٹھاتا ہے کہ گاہک کو ایسے ڈیل کیا جاتا ہے، بل ایسے بناتے ہیں، یہ کچا بل ہوتا ہے، یہ پکا بل ہوتا ہے، یہ روکڑ ہوتا ہے، ایسے ملایا کرتے ہیں۔ یہ کاروبار سمجھاتے ہیں کہ نہیں بیٹھ کے؟ اور یہ وہ کاروبار ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے، سمجھاتے سمجھاتے شاید آنکھیں بند ہو جائیں، جس کاروبار کا یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی یقین ہی نہیں ہے، یعنی یقین ہی یہ ہے کہ اس کا کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ بھی اس نے ہمارے ساتھ رہنا کہ نہیں رہنا، اس کے لیے اتنی محنت۔ جس کار خیر کے لیے ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو کتنا تیار کیا، کتنا تیار کیا، یہ ہمارا ہم سب سے اپنے اپنے سے سوال ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عقیدے کی پختگی سکھائی کہ کوئی بھی چیز مانگنی ہو وہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ مانگا اللہ اولاد دے دے تو ربی حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک اولاد دے دی تو اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ سورہ ہود میں فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی عطا فرمائے، اسماعیل بھی عطا فرمائے، اسحاق بھی عطا فرمائے، اور آگے اسحاق کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے یعقوب بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسحاق کو بھی پیغمبر بنایا، یعقوب کو بھی پیغمبر بنایا۔ باپ دعا کرے، نیک نیتی کے ساتھ کرے، میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس کو ضرور قبول کیا کرتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ میرے بچے کو باہر لے جا، میرے بچے کو فلانا کاروبار دے دے، کبھی اپنی اولاد کے لیے یہ بھی دعا کرے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یہ تصور کریں ہم نے دعائیں کتنی مرتبہ مانگی، شاید کبھی ہمیں اپنے اوپر ترس آ جاتا ہو کہ اپنے لیے تو رو لیا ہے، اولاد کے لیے کتنی مرتبہ روئے ہیں کہ اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اللہ مجھے بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بچوں کو بھی اس سے محفوظ فرما۔ تو صرف دعائیں کرنا نہیں ہے، ان کو ان اعمال پہ لگانا جو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے والے ہیں،
ان کی طرف لگانا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. نہیں لگائیں گے اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، اولاد اللہ رب العالمین نے دی. اولاد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو بھی دی تھی. حضرت ابراہیم نے پہلا حق سورہ صافات کی 100 نمبر آیت ربی حبلی من الصالحین جو ابھی بات کی، اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ نے دے دی، بردبار بیٹا عطا فرما دی. دوسرا حق اولاد ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. کیسا شکر؟ سورہ ابراہیم کی 39 نمبر آیت الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اور میرے بھائیوں، اولادیں ہمارے بھی ہوتی ہیں. اولادوں پہ اور ڈانس کروانے والوں، اولادوں کے پیدا ہونے پر ڈانس پارٹیاں مجرے کروانے والوں اور رب کا شکر ادا نہ کرنے والوں، ابراہیم کی اس دعا کو دیکھیے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. میں اپنے سارے نمازیوں کو اپنی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میری عزت ہے نا، میرے ہر نمازی کی اللہ تعالیٰ اسی طرح عزت بڑھائے. اس لیے ہاتھ کھڑا کرانا مقصد نہیں ہے. اپنے اپنے اندر سوال کریں. کسی کو اللہ نے 2 اولادیں دی ہیں، 2 بچے دیے، 3 دیے، 4 دیے. خود سوچیں اپنے اپنے تئیں. پھر آگے پوتے دھوتے دیے. جب جب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں خود سوچیں کتنی مرتبہ شکرانے کے نوافل ادا کیے. سوچیے ابراہیم نے کیا کہا؟ الحمدللہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیری ذات کے لیے. وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل عطا فرمائے، اسحاق عطا فرمائے. اللہ تو ہی دعا کو سننے والا ہے. اور پھر میرے بھائیوں، تیسرا حق اولاد کے لیے دعا کرنا. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اجعلنی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی نماز پڑھنے والے بن جائے. میرے بھائیوں، یہ دعائیں کیا کریں اپنی اولاد کے. ہمارے پاس ساتھی دوست آتے ہیں ہمارے، کئی ماؤں کے فون ہمارے موبائل پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی، پرائیویسی ہوتی ہے. تصور کریں کتنے والدین اپنی اولادوں کے حوالے سے پریشان ہیں. ان کو یہاں تک لے کے کون آیا؟ اس سوچ تک کہ آج بچہ نماز کا انکاری ہے، مسجد میں جانے سے انکاری ہے. یہ خود والدین ذمہ دار ہے. گھر کا ماحول پہلے خود دیا، میاں بیوی نے مل کر کے چلیں کچھ نہیں ہوتا، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا. اب بڑا ہو گیا، اب آپ کو سمجھا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا. اللہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے. اور راتوں کو اٹھ کر میرے بھائیوں اولادوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، تب اولاد جا کے سدھرتی ہے. اولادیں سدھارنے کے لیے راتیں جاگ کر رب کے سامنے مانگنا پڑتا ہے. چوتھی بات، اولادوں کو نمازی بنانا ہے تو مسجد کے قریب اپنی جگہیں لیں، اپنے مکان لیں، مسجد کو ترجیح دیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے اللہ، میں نے اس اولاد کو تیرے گھر کے قریب بسایا،
ترجیح دی ہے مسجد کو. یہ نہیں سوچا مارکیٹ قریب ہے، بازار قریب ہے، اس کا سکول قریب ہے، کالج قریب ہے، یونیورسٹی قریب ہے، منڈی قریب ہے، فلاں بازار قریب ہے. نہیں، ایک چیز کو دیکھا اللہ. حالانکہ اس جگہ پہ زراعت بھی نہیں ہوتی، نام و نشان نہیں ہے، بے آب و گیا زمین ہے، لیکن مسجد ہے، تیرا گھر بیت اللہ الحرام موجود ہے. اللہ اس لیے بسایا میرے بچے نمازی بن جائیں. میرے بھائیوں، ابراہیم کی سیرت کو سننے والوں، اولاد کے یہ حق دینا، یہ کل رب ہم سے پوچھے گا کہ ابراہیم کی یاد میں 10-10 20-20 بکرے کیے تھے، اور بعد میں شام کو انہی کے گھروں میں جا کے 2-2 رانے پٹھیں دے کے آئے تھے جنہوں نے خود 10-10 بکرے کیے. کیا سوچا تھا؟ مسجد سے کوئی سبق بھی ملا تھا؟ یہ سوچئے میرے بھائیوں کہ مسجد کے قریب، مسجد میں آنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو محبت، یگانگت اور بھائی چارہ سکھایا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اچھا ماحول میسر کرنا یہ مسجد ہمیں دیتی ہے. آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں سمجھ لی، سیرت سے یہ باتیں سیکھیں، قرآن ہمیں سکھاتا ہے. چھٹی بات، اولاد کے لیے اطاعت باری تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تو نے اولاد دی ہے، تیری نعمت ہے، میں تیرا شکر گزار. رب کے سامنے اپنا ماتھا رکھیں کہ اللہ تو نے اولاد دی، تیرا میں کروڑ شکر گزار ہوں، میں شکر تیرا ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن آگے کیا کریں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی اپنا موتی بنا دے. کتنی مرتبہ ہم نے دعائیں کی اولاد کے لیے. ہم تو میرے بھائیوں اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے اپنے لیے دعائیں کرنے سے بھی قاصر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کتنی مرتبہ دعائیں مانگتے ہیں. سوچئے، دعوت فکر لے کے جائیے کہ کتنی مرتبہ ہم نے اپنے لیے دعا مانگی ہے. اولاد کی تو ہم اپنے لیے مانگیں گے تو اولاد کی ہمارے بعد اصلاح ہوگی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے. اللہ ہم سے غلطیاں ہو جائیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے. یہ وہ دعائیں ہیں میرے بھائیوں جو سیرت ابراہیمی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگلی بات یہ ہے کہ اولاد کو شرک سے بچنے سے اس کی بھی دعا کریں. کہیں اولاد کا کاروبار نہ چلے، کسی غلط جگہ پہ پہنچ کے جا کے غلط کام نہ شروع کر دیں. وَإِذْ قَالَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ مجھے بھی، میرے اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. اللہ اس بت پرستی نے، اس شرک پرستی نے دنیا میں بہت سے لوگوں کی آخرتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. اللہ میں تجھ سے دعا کروں توحید کے حوالے سے انہیں میرا پیروکار کرو. میرے بھائیوں، یہ دعائیں مانگنی. آج آپ درس ہی یہ سیکھ کے جائیں کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھ کر اپنی اولاد پہ اپلائی کرنی. اور اگلی بات میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رزق میں فراخی کی دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. ساری باتیں، توحید کا درس، دین پہ استقامت کا درس، نماز قائم کرنے کا درس اور مغفرت طلب کرنے کا درس
سارا کچھ دینے کے بعد ابراہیم رب سے دعا کرتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرما دے۔ ہماری پہلی دعا مال کی ہوتی ہے، عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ مال اتنا سارا ڈھیر لگا دے، فلانی کوٹھی بھی دے دے، فلانا دکان بھی دے دے، مارکیٹ بھی دے دے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس عقیدے نے ہمارے ساتھ جانا ہے، جس عقیدے نے قبر اور حشر میں ساتھ رہنا ہے، اس کی پختگی کی ہم نے رب سے کتنی دعائیں مانگی۔ تو میرے بھائیوں، دو باتیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب نیک کام کرے اولاد کو ساتھ شامل کرے، اولاد سے مشورہ بھی طلب کرے، اولاد سے مشورہ طلب کرے۔ مشورہ کیسے طلب کیا؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بچے کا مان بڑھانے کے لیے میں نے نیند میں تجھے ذبح کرتے دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، بتاؤ بیٹا تیرا کیا کیا ہوگا۔ مشورے میں شامل کرے، نیکی کے معاملے میں بچے کو ساتھ شامل کرے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ بنا رہے، تعمیر کریں، بیٹے کو ساتھ لگا۔ میں نے یہی حوالے سے آپ ساتھیوں کو کہتا ہوں، مسجد کو پیسے دیں نا، آپ کے ساتھ بچے شامل، تو بچے کے ہاتھوں سے پیسے دلائیں، بچے کو پتہ لگے اس نیکی کے کام میں شرکت کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی قربانیوں کے بعد رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی شخصیت کو، جب انہوں نے کہا نا اذ قال لأبی، جب حضرت ابراہیم کو کہا اسلم، مطیع ہو، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے لیے مطیع ہوں۔ یہ خلاصہ ہے اسلمت لرب العالمین، کہ شخصیت ساری کی ساری مطیع کر دی اس اللہ رب العالمین کی، نہ دن نہ رات نہ شب نہ روز، اولاد بھی بیوی بھی، سارا کچھ اگر سپرد کیا ہے تو رب العالمین کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہی درس ہے، یہی سبق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سیرت ابراہیمی کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔